عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه وهم عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو يحدث انه سيكون ملك القحطان فغضب فقام فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واولئك جهالكم فاياكم الامانيه التي تضل اهلها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الامر في قريش لا يعاديهم احد الا فقه الله على وجهه ما اقام الدين. بخاری حدیث نمبر 3500. احمد مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 94 اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 2856. زہری کہتے ہیں کہ زبیر بن مطعم یہ پہنچے جھاڑنے کے وہاں پہ معاویہ بھی تھے قریش کے وقت میں. عبداللہ بن عمرو نے یہ حدیث بیان کی کہ قریب خاندان میں ایک بادشاہ ہوگا. تو وہاں پر غصہ ہوئے اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ لائق ہے. پھر آپ نے بیان کیا کہ اس تک کہ یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یا ہوں گے جو بعض باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں پائی جاتی ہیں نہ اللہ کی کتاب میں پائی جاتی ہیں. لیست فی کتاب اللہ ولا تؤثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منقول ہے. جب ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں فخریہ کہ نہ اس کا ثبوت کتاب اللہ میں موجود ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہو. انہوں نے فرمایا اولئک جہالکم وہ پرلے درجے کے جاہل ہوں گے وہ پرلے درجے کے جاہل ہوں گے. فَإِيَّاكُمْ الْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا اس قسم کی خواہشات سے بچو جو خواہش پرستوں کو گمراہ کر دیتی. آدمی کے اندر جو یہ خصلت ہوتی ہے ون مین شو, اب اس کے تحت آدمی جو چاہے وہ بیان کرتا ہے اور لیا اور کسی بھی بات کو جوڑ دیا خدا سے یا اس کے رسول سے, جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ نے بیان فرمایا نہ رسول اللہ نے اس طرح کی چیز بیان کی, لیکن اس کو تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے, لوگوں کو پیش کر رہا ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں میں ایسا آدمی نہیں یہ جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں, جبکہ کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی پگے درجے کا جاہل اور اس قسم کی خواہشات جو بھی رکھتا ہے تو وہ اس کو گمراہ کر دیتی ہے. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذا الامر في قریش لا يعاديه احد الا كفه الله على وجهه ما قام الدين. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دشمنی کرنے والے کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں گے. اور اگر وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 846 کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی 55-56 مملکتیں ہیں,
لیکن کہیں بھی اسلامی حکومت نافذ نہیں. واضح ہو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1999 یا سن 2000 میں ہوا ہے. جو اس سے پہلے جب انہوں نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کو ترتیب دی اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت کہیں پر بھی اسلامی حکومت نافذ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کام کے نفاذ کے لیے اس بات کو یعنی اسلامی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. کیوں ذلیل اور رسوا کر دے گا؟ کہ تم نے چھوڑ دیا جس کام کے مقصد کے لیے تم آئے تھے اس کام کو تم نے انجام نہیں دیا. پھر انہوں نے اپیل کی ہے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو اس کام کو لے کر آگے بڑھے اور خلافت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے. سلسلہ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 1552 1556 کے اندر علامہ البانی نے ایک دوسری حدیث ذکر کی ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 80 افراد قریش کے موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے. اتنی لمبی گفتگو ہو گئی کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی گفتگو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کو بند کر دیں. اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جان لو کہ خلافت کا معاملہ تمہارے ہی بیچ میں یعنی قریشیوں کے بیچ میں جب تک کہ تم دین اسلام کو قائم رکھو گے اس کو نافذ رکھو گے اور جو احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تب تک کہ تمہارے ہاتھ میں ایک بات. اور جب تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ ایک ایسے آدمی ایسے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو تمہاری چمڑی کو ادھیڑ دے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شاخ رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھلکے کو چھیلا تو اندر کی جو سفید رکھی رہتی ہے وہ نظر آنے لگی. علامہ البانی اس حدیث کو لکھنے کے بعد میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 70 کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جب تک جو احادیث میں اصول بتائے گئے ہیں خلافت کے وہ ان کے اندر موجود تھی تب تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو رکھا. لیکن جب یہ چیز ان کے اندر سے نکل گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی خواہشات کو ان کی تمناؤں کو پورا نہ کرتے ہوئے ہم جائیں اس طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اور جس مقصد کو لے کر ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے اس مقصد کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی اور ہم ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہیں گے. میرے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی کئی مسلم ممالک ہیں لیکن اسلامی خلافت کہاں پر پائی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خلافت کا عالم لے کر کے کھڑے ہوئے دنیا ان کے سامنے آ گئی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ لا یعادیہم احد الا کفہ اللہ وجہہ وما اقاموا الدین، کہ اگر دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں اگر ہم کھڑے ہوں گے تو جو بھی ان کے سامنے آئے گا اللہ رب العالمین ان کو منہ کے بل گرا دے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ جو اقامت دین کو لے کر کھڑے ہوئے طالبان آئیسس ان لوگوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے چاہا کہ ان کو روک دے پوری دنیا کے اکٹھا ہوگا لیکن ان کا بال عقیدہ نہیں کر سکی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت میں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا کوئی
کا بال پھیکا نہیں کرے گا، اس کو ذلیل و رسوا بھی کرنا چاہے گا تو اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، کیوں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ سب سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا جو اصل مقصد ہے خلافت کا قیام، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ محنت اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق